السلام علیکم. خوفناک سچ نون میم چوہان کے ساتھ میں حاضر. کل ایک کسی پاکستانی دیہات سے ایک صاحب میرے سے رابطہ کر رہے تھے اور وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ کے ویلاگز میں بالکل اسی طرح سنتا ہوں جس طرح کہ میں بچپن میں BBC سنا کرتا تھا. تو مجھے بڑی ہنسی آئی. دراصل میں بھی کالج کے زمانے میں مجھے یاد ہے اس وقت یہ 9 ستاروں کی موومنٹ چل رہی تھی اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس میں زیادہ جو رول پلے کیا وہ BBC کے مارک ٹیلی نے کیا. وہ بہت مشہور ہو گیا اور لوگ جناب اس کی رپورٹ سنا کرتے تھے, شہربین سنا کرتے تھے. تو BBC اردو سروس کیونکہ یہ گورے کا بنایا ہوا ملک ہے, گورا اپنے حساب سے اسے امریکہ اور برطانیہ مل کے چلا رہے ہیں ڈیوائڈ اینڈ رول کے فارمولے پر, تو BBC بھی جانبدار ہے, BBC بھی انفلوئنسڈ ہے. میں اس میں میرا بالکل مجھے کوئی کسی قسم کا بھام نہیں. خاص طور پہ بڑے کمپرومائزنگ قسم کے, غیر معیاری قسم کے لوگ جب BBC میں آ گئے, لائک شاہد ملک میرے جاننے والے لاہور میں شفٹ ہوئے تھے کوئی 2002-03 میں, اور BBC کو لاہور میں پاکستان میں ہیڈ کرتے تھے. بہت کمپرومائزڈ شخص. مجال ہے کوئی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یا اسٹیٹس کو کے خلاف کوئی بات کرنی یا لکھنی یا سننا بھی پسند کرنا. اسی طرح ایک بہت فراڈیا ٹائپ سا ہمارے اسکول میں, میرے سے تو جونیئر تھا کیتھیڈرل میں, عامر احمد خان. مجھے حیران ہوتا ہے کہ میں حیران ہوتا ہوں کیسے اس نے BBC کو جوائن کیا, اور پھر اب تو نواز شریف نے پیسے دے کر آسمہ شیرازی کا کالم BBC میں لگوایا. دراصل المیہ یہ ہے اس پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کا کہ یہ پیسے پہ چلتے ہیں اور انہوں نے پیسے والے ان کے پیچھے ہوتے ہیں اور ان کے اپنے انٹرسٹ زیادہ مقدم ہوتے ہیں. سب سے پہلا حملہ ٹرمپ نے روپرٹ مرڈوک پر کیا تھا جو کہ اس کا بڑا ساتھی تھا 2016 کے الیکشن میں, لیکن اس کے باوجود اور زیادہ تر حملے ٹرمپ کے CNN پر رہے ہیں, اور CNN کی تو بہت ٹرمپ نے طبیعت ٹھیک کر دی ہے. یہاں ایک BBC کی ریپریزنٹیٹیو PhD اسکالر صباحت زکریا ہیں, بہت اچھی جرنلسٹ ہیں, BBC اردو سروس کو وہ ریپریزنٹ کرتی ہیں, یہاں نیو جرسی میں ہی رہتی ہیں. تو مجھے ہمیشہ رہتا ہے کہ یہ کہیں فرید زکریا کے ساتھ رشتہ داری نہ ہو. فرید نے میرے خیال میں جتنا مسلمانوں کو امریکہ سے نکلوانے کی کوشش کی ہے اپنی بکواسیات کے ذریعے, اتنا شاید میرا خیال ہے ٹرمپ کی خواہش بھی نہیں ہے کہ مسلمانوں کو امریکہ سے نکالا جائے. کمال کے لوگ ہیں, مادر پدر آزاد ہیں, کوئی ان کا قبلہ نہیں ہے. کل سہیل وڑیچ والی خبر پر میرا جو تبصرہ تھا اس کو کافی پذیرائی ملی, میں بہت خوش ہوں. دراصل اصلی بات تو یہ ہے کہ میری کل در بہار شجر سے بات ہو رہی تھی. وہ کہہ رہی تھیں کہ سر آپ کسی کو نہ کہیں ان کی پبلشنگ کا. پاکستان میں اس صبح کی, اس سویرے کی انتظار میں ہوں جب اس طرح کی چیزیں چھپ جایا کریں گی. آپ دیکھیں کہ ہالینڈ میں وہ کارٹون بنانے والا, یا فرانس میں اب جس نے کارٹون بنائے ہیں جو مسلمانوں کے لیے, ایون میرے جیسوں کے لیے بہت ڈسٹربنگ ہیں, لیکن اس کے باوجود اس نے کارٹون واپس نہیں لیے ہیں. نہ ہالینڈ والے نے لیے, نہ ناروے والے نے, اور نہ ہی اب فرانس والا لے رہا ہے. ٹھیک ہے جی. جبکہ سہیل وڑیچ صاحب فرما رہے ہیں سرکار میں کارٹون بدل دیتا ہوں, سرکار جہاں بھی کوئی ایسی بات ہو گئی ہے میں واپس لے لیتا ہوں. کل مجھے ایک صاحب نے کہا کہ آپ چوہان صاحب کوئی میکینزم بتائیں جس کے مطابق یہ جون سا انقلاب لایا جا سکے اور کوئی تبدیلی آ سکے. تو میں بڑا ہنسا. بیسیکلی آپ کو میرے 200 ویلاگ سننے کی ضرورت ہے. شاید ہی ایسا کوئی ویلاگ ہو جس میں میں نے طریقہ اور یہ سارا انقلابی معاملہ سمجھایا ہوا ہے. آپ دیکھیں, سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں
کہ یہ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ ایسے کیوں ہوا ہے اور کیسے 8 لاکھ فوج 22 کروڑ پر تسلط جمائے ہوئے. دیکھیں آپ سرکلز میں لائف کو دیکھیں. میں کوشش کروں گا، میں آج صبح سوچ رہا تھا کہ میں کوئی اپنی بیٹی کو کہوں گا کہ مجھے نا وہ کوئی یہ بورڈ لے دے، کوئی پورٹیبل ٹائپ، جس سے مجھے جیومیٹریکل، میں کچھ دیر انٹرنیشنل لا پڑھاتا تھا اپنے الما میٹر پنجاب یونیورسٹی لا کالج میں، تو میں تب بھی مجھے جیومیٹریکل ڈرائنگ سے چیزیں سمجھانا یہ ڈیونچی کی طرح بڑا آسان ہوتا ہے. تو یہ بہرحال یہ دو یہ سرکلز میں زندگی ہے ساری. یہ لائف ادھر آن دس پلانٹ از ان سرکلز. ٹھیک ہے جی. ایک مادہ پرستی کا سرکل ہے، یہ بڑا ویشس سرکل ہے. جب تک آپ اس سرکل سے باہر نہیں نکلیں گے، بالکل انقلاب کیا بھول جائیں اگر آپ کو ڈنڈے پڑنے حکمران بند کر دیں. سوال ہی نہیں جناب، سب پیدا ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ افتخار فتنہ جیسے کہتے ہیں، وہ کائنڈ آف ہم، وہ مجھے فالو کرتا ہے ٹویٹر پہ. وہ بھی کل بڑی ہمدردیاں جتا رہا تھا سہیل وڑیچ کے ساتھ. یہ سارا ایک ہی گروپ ہے. اب دیکھیں اس نے ایکسیپٹ کیا تھا پاک سینڈ اتھارٹی میں وائس چیئرمین شپ لاہور کی میں شہباز شریف کے آفر پہ. ٹھیک ہے جی. مبشر لقمان تو خیر ہے 3rd کلاس آدمی، وہ مشرف کے زمانے میں IT کا ہوتا تھا. لیکن یہ دیکھیں وہ لوگ جو جواب دہ پروگرام لاتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں لاتے ہیں. آج ایک اور اسکالر ہیں ٹویٹر پہ بہت زبردست ہیں، امجد سرفراز کے کیا ان کا نام ہے، انہوں نے بہت اچھی کچھ سینگز لگائی ہوئی تھی، جس میں ایک تھی کہ فار ٹروتھ انٹیگریٹی از ریکوائرڈ. واہ واہ کیا بات کی. اصل بات ہی یہی ہے. یہی میں بتاتا ہوں کہ یہ سچ خوفناک نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. کیونکہ آپ کی انٹیگریٹی نہیں ہے اس لیے آپ کے لیے یہ خوفناک ہو گیا ہے، اس لیے آپ کے لیے یہ کڑوا سچ ہو گیا ہے. کیونکہ آپ کی تو انٹیگریٹی نہیں ہے، کیونکہ آپ کو یہ ننگا کر رہا ہے. کل مجھے پتا ہے میرا سہیل وڑیچ نے کبھی کچھ نہیں بگاڑا، الٹا وہ مجھے سر کر کے اور کھانے پینے کی دعوت کرتا رہا، اور میں نے وہاں کھانا بھی بہت اچھا کھایا. اس نے جو بچے کا HSN میں داخلے کا وہ دعوت کی ہوئی تھی. میں کوئی نمک حرامی نہیں کرتا، وہ میں ایک فیکٹ بتا رہا ہوں، ایک ٹروتھ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں ان کی شیلونیس، ان کے کمپلیکسز. تو میری درخواست ہے کہ اس سرکل سے باہر نکلیں. نظر چوہان اس سرکل سے باہر نکلا تھا. وہ سرکل کیا ہے؟ وہ سرکل ہے تقلید کا، وہ سرکل ہے مادہ پرستی کا. ٹھیک ہے جی. وہ سرکل ہے روحانیت کو ختم کرنے کا. وہ سرکل ہے پیسے بنانے کا. اس میں سکسیس رکھی ہوئی ہے 10 گھر 20 کاریں. ٹھیک ہے جی. اور بے تحاشا پیسہ 45 کروڑ کی گھڑی. ٹھیک ہے جی. مگر مچھ کی سکن کے جوتے، ہینڈ بیگز 10-10 لاکھ کے YSL کے. یہ چیزیں اس سرکل میں ہیں. نظر چوہان اس سرکل سے نکلا ہے. میرا تو اپنا کوئی گھر نہیں ہے. میرا جو ابائی گھر ہے اس پہ کمبخت ISI والوں نے قبضہ کرا دیا ہوا ہے. میں تو ادھر ایک کھڈا نما کونڈو میں پہلے رہتا تھا. اب ایک شریف آدمی نے، پاکستانی نے کہا کہ اوپر والا پورشن اس کا خالی تھا، بیچارے نے کوئی مناسب سے کرائے میں مجھے دے دیا ہے. یہ تو میری زندگی کا طریقہ ہے. میں تو بابا مجھے چاہیے ہی نہیں. فاروق عرفان مجھے $5 ملین آفر کر رہا تھا. آپ اس سرکل سے باہر نکلیں. آپ نے مسئلہ یہ ہے، آپ نے اسوہ حسنہ کا مطالعہ ہی نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے نا جی. آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا بغور جائزہ ہی نہیں لیا ہے. جناب انہوں نے تو 2 درہم حضرت عائشہ سے لے لیے تھے. آپ وہ پتہ نہیں، وہ میں بتا رہا تھا کہ وہ ایک صاحب کوئی ویلاگ کا بتا رہے تھے کہ جناب ادھر اپنا وہ ویلاگ ٹریول کرتے کر رہا تھا. مجھے تو اس کا نام بھی بھول جاتا ہے، کوئی اداکار ٹائپ سا ہے امجد کے، پتہ نہیں کیا نام. وہ کہتا ہے دیکھیں اب میرے 3 گھر ہو گئے ہیں، بینک بیلنس بھی ہو گیا ہے، میں بہت خوش زندگی گزار رہا ہوں. اب میں سوچ رہا ہوں میں عوام کے لیے کچھ کروں، لوگوں کے لیے. دیکھیں کووڈ نے ثابت کیا ہے کہ ہم نے مر جانا ہے. یہ ہے وہ سرکل. آپ اس کی تب سوچ رہے ہیں جب آپ کے پاس پیسہ ہے. ایدی نے بھی
ایک شادی رچائی، کروڑوں روپیہ اس بیگم نے لوٹا، ٹھیک ہے نا جی. آپ یہ پہلے مال متاع سے نکلیں، حرام حلال کی تمیز کریں. روحانیت، آج میں پڑھ رہا تھا ایک آرٹیکل ویسٹ کوسٹ کی آگوں پہ تھا، تو کچھ 3-4 خواتین کا ایک گروپ تھا، انہوں نے بڑا اچھا لکھا ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ اس کا حل فینالوجی ہے، اس کا حل ہے نیچر کے قریب رہنے کا. اور نیچر جو کلائمیٹک چینج سے نیچر جو کچھ تباہی و بربادی لا رہا ہے اس سے اڈیپٹ کرنے کا. آپ دیکھ لینا ویسٹ کوسٹ ان لیویبل ہو جائے گی. 5 ملین ایکڑز اسٹل برننگ. 5 ملین ایکڑز آف لینڈ in the west coast in 3 states, California, Oregon and Washington, still burning. کل ایک دوست کہہ رہا تھا کہ سیاٹل میں اپنی کھڑکی کے باہر سے دیکھتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ فوگ ہے، لیکن اتنا زیادہ سموک جس کی کوئی حد نہیں ہے. اب آپ کو اڈیپٹ کرنا پڑے گا ان کنڈیشنز کے ساتھ. پہلے اچھا نہیں تھا، آپ اس نیچر کو یوز کرتے، نیچرل زندگیاں گزارتے اور آپ کے مزے رہتے، آپ کی موجیں رہتے. جناب صاحب پہلے تو آپ اس سرکل سے باہر نکلیں. میکینزم جو میں بتا رہا ہوں، باہر آ جائیں جہاں صرف اللہ پہ توکل ہو، جہاں صرف روحانیت کو فوقیت ہو. یہ روحانیت یہ من کے شن کے پھینکنے والی نہیں، یہ جعلی پیروں والی روحانیت نہیں. روح کی لائٹ، ٹروتھ کی لائٹ، سچ کی روشنی، اس سے منور کریں اپنے آپ کو. آج یو کین اسٹارٹ فرام دا زیرو اینڈ اٹ ول گلو اپ، اٹ ول گلو دا ہول. یہ 1-2 لاکھ لوگوں کا منترا سڑکوں پہ آ کے، منسک کی سڑکوں پہ آ کے، یہ بیلاروس کے الیگزینڈر لکاشنکوف کو تباہ و برباد کر دے گا. آپ میری بات لکھ لینا جناب. آپ اکٹھے نہیں ہو سکتے، کیونکہ نمبر 1 آپ تقلید سے آپ کو باہر آنا ہوگا، ٹھیک ہے جی. اور نمبر 2 اس کے بعد جو چیز آپ کو چاہیے وہ کمپٹیشن سے باہر آنا ہوگا. مقابلہ نہیں ہے آپ کا کسی سے بابا. تقلید سے باہر آئیں، مقابلے سے باہر آئیں، اینڈ دین 3rd روحانیت اور نیچرل لائفز کی طرف آئیں. آٹومیٹکلی آپ ان سب لیڈروں کو تباہ و برباد کر دیں گے. اب دیکھیں کل آرمی کا بل جو ہے، آرمی کی عزت و حرمت، وہ تو عورت سے زیادہ عزت اپنی مانگ رہے ہیں آرمی والے دلے تو، ٹھیک ہے جی. تو وہ اس قومی اسمبلی سے پاس ہو گیا ہے، وہ سینٹ میں ریجیکٹ ہوا، سینٹ میں بھی پاس ہو جائے گا. سر نیچے ٹانگیں اوپر کر کے یہ سارے سینیٹر پاس کریں گے جناب. سنجرانی صاحب ایویں نہیں چیئرمین سینٹ کے بن گئے تھے، ٹھیک ہے، وہ کوئی ڈیلز میں بنے تھے. یہ لوگ، یہ سیاستدان، جہاں میں الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کو لتوڑ رہا ہوں کہ ان کی انٹیگریٹی نہیں ہے، دے فیل ٹو ٹیل دا ٹروتھ، ٹھیک ہے نا جی. اور نتیجہ کیا ہوا کہ سوشل میڈیا کے آپریٹرز جو ہیں، وہ میرے جیسے کو موقع مل گیا کہ وہ آ کے بتائے کہ یہ خوفناک سچ ہے یا یہ کڑوا سچ ہے. جناب صاحب یہ معاملات ہیں. میں کیوں اپنے آپ کو سبسکرائب کیوں نہیں کرتا ٹو اینی چینل، ٹو اینی پرسن، ٹو اینی آرگنائزیشن؟ بالکل بھی نہیں. مجھے کوئی خواہش نہیں مونیٹائزیشن وغیرہ کی، بالکل بھی. مجھے کسی پیسے کی ضرورت نہیں. اگین ریورٹنگ بیک ٹو اسپینوزا، ٹھیک ہے نا. میرا گزارا الحمدللہ بہت اچھا ہو رہا ہے میرے لیے. تو آج میں صبح اٹھ کے میں واک کر کے ادھر آتا ہوں روزویلٹ پارک میں فار دا ویلاگ، جو میرے گھر سے 1.5 میل دور ہے. تو بہت ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی. پھر کچھ دیر یہ گھاس پہ شبنم تھی، میں ننگے پیر کچھ دیر پھرنا شروع کر دیا. یہ میں تو کاسمک رقص میں انوالوڈ ہوں اور انجوائے کر رہا ہوں. یہ جو میں آپ کے ساتھ اس بیانیے میں پاکستانی کچھ لوگوں کے، کچھ 100-200 لوگ جو بڑے دلدادے ہوتے ہیں میرے ویلاگس کے اور سچ سننا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، کچھ اپنے ایکسپیرینسز سے بتائیں، تو میں یہ اتنی تکلیف کرتا ہوں اور اسے فرض کفایہ سمجھ کے ادا کرتا ہوں، ٹھیک ہے جی، کہ آپ اس طرح اپنے آپ کو ابھی بھی بچا سکتے ہیں. لائف از اے ڈانس، لائف از اے ڈانس اینڈ اے ویری ویری میری ڈانس، جس کے کوریوگرافر بھی آپ ہیں. خدا نہ سمجھنے کی کوشش کریں. میں ادھر یہاں سے کل بتایا تھا کہکشاں حیدر کا ایک خاتون ہے، وہ کہتی میرے پہ 302 کا کراچی میں کوئی مقدمہ بھی ہے. غالباً وہ MQM کے ساتھ ایسوسیٹیڈ تھیں کوئی 1991 میں، اینڈ دین فار اے ریفیوج شی کیم ٹو USA.
تو میں ان کی پوسٹ میں بڑا سبسٹنس دیکھتا ہوں، پاکستان کے لیے بہت دل دیکھتا ہوں، انسانیت کے لیے، روحانیت کے لیے۔ تو میں ایک شخص جو بھی ان کو جانتے ہیں کہکشاں حیدر کو، تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بڑی کٹر ایم کو ایم کی ہے۔ میں نے کہا یار میں تو بڑا کرٹیسائز کرتا ہوں الطاف حسین کو اور یہ سارے کلٹ اور انفلوئنس والی گیموں کو، کھیلوں کو، سیاسی جماعتوں کو۔ تو بہر کہ میں کہا جی مجھے تو وہ بہت لائک کرتی ہیں میری تھنکنگ کو، تو یہ آپ کو ان چیزوں سے باہر نکلنا، میرے خیال میں شی کین بی an ideal candidate for government in exile۔ اگر آپ لوگ سچ پر ہیں، یہ آٹومیٹکلی یہ سارے ہتھیار پھینک دیں گے۔ جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین نہ ہوتے، جسٹ نہ ہوتے، ان کا جو بیانیہ ہے، جو وحی کے تھرو قرآن پاک کا نزول ہے، اس نے جو روحانی نیچرل ٹروتھ بتایا، اقرا باسم ربک الذی خلق، اس میں اتنی جان تھی کہ ہی از اسٹل ناؤ کنسیڈرڈ ایز دا موسٹ انفلوئنشل پرسن ایور بورن ان دا ہسٹری آف دا ورلڈ، سمپل ایز اینی تھنگ۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ جنگ بدر میں جی بندے بڑے کر دیے تھے 313 نے، کوئی ہزاروں لوگ، نو نو نو، کوئی جی اوپر سے کنکریوں کی بارش ہو گئی تھی، ایبسولوٹلی ناٹ۔ وہ جنگیں تو سیلف ڈیفense میں انہوں نے کی تھی، ضروری ہو گئی تھی، باقی ان کا کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا۔ وہ تو سلطنت کے خواہش مند ہی نہیں تھے، وہ اس ٹروتھ کے خواہش مند تھے، جو ٹروتھ میں ان سے سیکھ کر، قرآن پاک سے سیکھ کر آپ کو جناب قبلہ بتا رہا ہوں۔ تو یہ زندگیاں بہت آسان ہیں، ان کو آسان ہی رہنے دیں، اور میکنزمز بہت ہیں۔ میں اس بچے سے درخواست کروں گا کہ بیٹا میکنزم بہت ہے، آپ بس تقلید سے باہر آئیں، 2 کمپٹیشن سے باہر آئیں، 3 آپ روحانیت اور قدرتی زندگیوں کی طرف آئیں۔ آپ مدک پرستی کے سرکل میں گھوم رہے ہیں، جس کا کنگ اس وقت پاکستان میں جنرل فیض حمید ڈوڈیالوی ہے، یہ ماننا پڑے گا۔ اگر آپ مادہ پرستی میں انٹرسٹڈ ہیں، آپ کو اس کے تلوے چاٹنے پڑیں گے، ٹھیک ہے؟ میرے گھر پہ اس کا قبضہ ہے، ادھر نیو جرسی میں ایک اور پاکستانی مجھے 2-3 دن پہلے ملا، وہ کہتا ہے کہ چکوال میں میری کوئی 3 کنال کی پراپرٹی ہے، جس پہ اس کتے نے، اس کے بھائیوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، 10 کروڑ کی اس کی بھی پراپرٹی۔ دیکھیں جی 2 ایویڈنس تو ہیں کہ جنرل فیض حمید نے 10 کروڑ کی پراپرٹیوں پہ انہیریٹڈ، اس کی بھی بیچارے کی آبائی پراپرٹی ہے، پہ قبضہ کیا ہوا ہے جناب، لطیف وال صاحب گاؤں کے، اور یہ سارے حرام زادے ہیں۔ آپ اس ریس سے باہر نکلیں، ان کو انفیکٹو کر دیں، ٹھیک ہے؟ آپ مٹیریلزم کی ریس سے باہر آئیں، پھر بات کریں۔ پھر بہت سارے لوگ، پھر کہکشاں حیدر بھی ہے، پھر نظر چوہان بھی ہے، پھر شوکت سنجرانی بھی ہے، پھر بہت سارے لوگ باہر موجود ہیں جو ایک انقلاب کے لیے آپ کو مزید گائیڈنس دے سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان۔